لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر أعطاك الله الرضوان الأكبر قال وما رضوانه الأكبر قال إن الله يتجلى للخلق عامة ويتجلى لك خاصة آمنت بالله صدق الله العظيم نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے نصیب کیسا بھی ہو رب کو واسطہ مصطفیٰ کا دے کر جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے آرزو یہ ہے کہ اپنے آقا کو دھڑکنوں کا سلام لکھوں شبنم سے موتی لے کر میں ان کے قدموں کے نام لکھوں پتا نہیں میری عقیدت یا ان سے نسبت کا سلسلہ ہے کہ جب تک مدینہ نہ دیکھ لوں میں جنت کو بھی نہ تمام لکھوں دلوں میں ہے محبت زبانوں پر ترانے ہیں زمانے کو بتاؤ ہم صحابہ کے دیوانے ہیں اللہ نے فرمایا ایمان ان جیسا لاؤ تم گر وجود اپنے جہنم سے بچانے ہیں نبی نے فرمایا ستارے ہیں اصحاب یہ فیصل قول مدنی کے جہاں پر میں سنانے ہیں یہ نام محمد ہے یہ ممتاز رہے گا اس نام پہ عالم کو صدا ناز رہے گا صدیق تو سرکار کے ہمراہ چلیں گے بستر پہ علی آپ کا جانباز رہے گا بانٹی ہے صحابہ نے عجب اسلام کی دولت احسان تھا احسان کا احسان رہے گا میں مدحت محمدا بمقالتی ولكن مدحت مقالتی بمحمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سامعین عزیز وقار آپ لوگ یہاں رب العالمین کے گھر میں جمع ہیں دعا ہے کہ خالق کائنات ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما دے میں نے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی ہے جو سیدنا صدیق اکبر سے اور
بالصدق، جو سچائی لے کے آیا، وصدق بہ سے مراد جناب ابو بکر صدیق ہے۔ سچائی لے کے آنے والا جس طرح سچا ہے، سچائی کی تصدیق کرنے والا سچا ہے، سچائی لے کے آنے والا متقی ہے، سچائی کی تصدیق کرنے والا متقی ہے، سچائی لے کے آنے والے کو محمد کہتے ہیں، اور سچائی کی سب سے پہلے تصدیق کرنے والے کو صدیق اکبر کہتے ہیں۔ آپ کا نام عبداللہ، لقب ابو بکر، کنیت ابو بکر، لقب صدیق و عتیق، باپ کا نام عثمان، کنیت ابو قحافہ۔ واقعہ فیل کے 2 سال کچھ ماہ بعد پیدا ہوئے، خلافت پر 2 سال 4 ماہ تک متمکن رہے، 63 سال عمر پائی، مدینہ طیبہ میں وفات ہوئی، فاروق اعظم نے جنازہ پڑھایا، پہلو محمد میں دفن ہوئے، پہلو مصطفیٰ میں جگہ ملی۔ جس کے ساتھ زندگی گزاری، جس کے ساتھ سفر میں رہے، حضر میں رہے، مکہ میں رہے، مدینے میں رہے، بدر و احد میں، خندق و تبوک میں رہے، آج تک اسی پیغمبر کے ساتھ آرام کر رہے ہیں۔ یہ مہینہ چونکہ جمادی الثانی کا مہینہ ہے، 22 جمادی الثانی کو سیدنا صدیق اکبر کی وفات ہے۔ وفات پہ پھر بات ہوگی، آج بتاؤں گا کہ اللہ اور اس کے محبوب کے نزدیک صدیق کا مقام کیا ہے۔ صدیق اکبر ہی وہ انسان ہے جن کے ایک بار حضرت فاروق اعظم کی تھوڑی تلخی ہوئی، دربار مصطفیٰ میں فاروق اعظم پہنچے، سیدنا صدیق اکبر پہنچے، حضرت عمر سے حضور نے غصہ کیا اور ساتھ یہ بھی فرمایا، عمر جب سب نے مجھے جھٹلایا، سب نے مجھے جھوٹا کہا، ابو بکر ہی وہ انسان ہے جس نے محمد کو سچا کہا۔ جب ساری کائنات میری مخالفت پر اتر آئی تھی، سب مجھ کو مارتے تھے، کوئی پتھر مار رہا ہے، کوئی کانٹے بچھا رہا ہے، کوئی کنکر مار رہا ہے، کوئی کوڑا پھینک رہا ہے، کوئی اوجری ڈال رہا ہے، کوئی دندان مبارک شہید کر رہا ہے، کوئی میری بیٹیوں کو طلاق دے رہا ہے۔ صدیق ہی وہ انسان ہے جو اپنا مال محمد کے قدموں پر لٹا رہا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر ہی وہ انسان ہے جن کے بارے میں حدیث پاک میں یہ الفاظ ملتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور کا دربار ہے،
شخص کھڑا ہوا انا حضور کے لب ہلے مجتمعنا فی امر الا دخل الجنہ جس میں یہ چاروں باتیں ایک دن میں جمع ہو جائے وہ پکا جنتی ہے. میں مکے کی سرزمین سے پوچھتا ہوں آج روزے سے کون ہے, مریض کی عیادت کرنے والا کون ہے, مسکین کو کھانا کھلانے والا کون ہے, میت کی چارپائی کو گدا دینے والا کون ہے. 1,44,000 صحابہ کہتے ہیں یہ جو چاروں دفعہ شخص کھڑا ہوا ہے اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں. اچھا یہ بات بھی ذہن میں رکھے صدیق ابتدا ہی سے نہیں اٹھ گئے میں ہوں صدیق بیٹھے رہے, حالانکہ پتا تھا روزہ بھی مجھے ہے, مریض کی عیادت بھی کی ہے, مسکینہ نو کھانا بھی دیتا ہے, جنازے نال بھی دنیا پھر بیٹھے رہے. حضور پھر بولے اوے اٹھو نا میں پیا پوچھنا, پھر اٹھے ہیں صدیق. اور سیدنا صدیق اکبر ہی وہ انسان ہے, میرے رسول فرماتے ہیں یا ابا بکر اعطاک اللہ الرضوان الاکبر. صدیق تجھے قیامت کے دن بڑی خوشنودی اور بڑی رضا حاصل ہوگی, رضوان اکبر ملے گی. صدیق اکبر بول پڑے حضور وما رضوانہ الاکبر, رضوان اکبر کیا ہے؟ آپ فرما رہے ہیں یا ابا بکر اعطاک اللہ الرضوان الاکبر, تجھے اللہ کی بڑی خوشنودی قیامت کے دن حاصل ہوگی. صدیق بول پڑے وما رضوانہ الاکبر, اللہ کے محبوب بڑی خوشنودی سے مراد کیا ہے؟ کہا ان اللہ یتجلی للخلق عامہ ویتجلی لک خاصہ. قیامت کے دن سب نیک لوگوں کو, جنتی لوگوں کو اللہ کی تجلی کا دیدار نصیب ہوگا, پر سب کے لیے عام تجلی ہوگی, سب کے لیے عام دیدار ہوگا, سب کے لیے عمومی طور پہ رب کی تجلی کا نظارہ. ایک شخص ایسا ہے جس کے لیے خاص تجلی ہوگی, ان اللہ یتجلی للخلق عامہ ویتجلی لک خاصہ, جس کے لیے خصوصی تجلی ہوگی اسے صدیق اکبر کہتے ہیں. یتجلی للخلق عامہ, عمومی طور پہ سب کے لیے ایک تجلی ہوگی, ویتجلی لک خاصہ, اور صدیق کے لیے خصوصی طور پہ ایک تجلی ہوگی. رب کا خاص طور پہ جس کو دیدار نصیب ہوگا وہ ہے صدیق اکبر. اور یہ بھی ملتا ہے دربار محبوب سجا ہے, توجہ رہے, پتہ چلے صدیق کہندے کہ انہوں نے مومنوں کو پتہ ہے, منافقوں کو بھی پتہ چل جائے کہ صدیق کسے کہتے ہیں. جنہوں ویکھ کے منافق چپ کر جان اسے ابو بکر کہندے ہیں. انہوں مانتے ہو جڑا اللہ کی طرف بلند ہے اور جو پیغمبر کے وجود پر اپنا وجود ڈال دے اور لوگوں کو کہے میں نو مار لو انہوں چھڑ دیو, انہوں ابو بکر کہندے ہیں. میرے پیغمبر نے ہی ارشاد فرمایا, محفل سے جی یہ یار بیٹھے ہیں, جانتے ہیں کہ جہاں باغ ہوں وہاں
طلحہ تے زبیر بیٹھے نے، اے اکرمہ تے بلال بیٹھے نے، اے حسن و حسین بیٹھے نے۔ بڑا قیمتی وجود ہے وہ وجود جو مصطفیٰ کے کندھے پر بیٹھے، بڑا قیمتی جسم ہے جس کو پیغمبر کا کندھا نصیب ہو، بڑا قیمتی جسم ہے، بڑا قیمتی وجود ہے جس کو محبوب کی پشت کی سواری نصیب ہو، وہ وجود بھی بڑا قیمتی ہے جسے وجود محمد نصیب ہو۔ ہم حسن و حسین کی قسمت پہ نازا ہیں اس لیے کہ انہیں میرے پیغمبر کے کندھوں کی سواری کرنا نصیب ہوا۔ ہم صدیق کی قسمت پہ بھی نازا ہیں۔ صدیق وہ ہے جسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود نصیب ہوا۔ ہمارا تو یہ صاف طور پر اعلان ہے، جب تک زندہ رہیں گے محبت رہے گی، صدیق سے محبت رہے گی، حسن و حسین سے۔ صدیق بھی ایمان ہے، حسن و حسین بھی ایمان ہے۔ حسن و حسین کو بھی پیٹ نہیں کی جا سکتی، صدیق کو بھی پیٹ نہیں کی جا سکتی۔ یوں کہہ دوں جب تک رہیں گے گن گائیں گے حسن و حسین کے، گن گائیں گے ابو قحافہ کے بیٹے صدیق کے۔ جب تک زندگی رہے گی ہم نام لیتے رہیں گے حسن و حسین کا، نام لیتے رہیں گے صدیق اکبر کا۔ نام حسن حسین کا بھی منافق کو اچھا نہیں لگتا، نام صدیق کا بھی منافق کو اچھا نہیں لگتا۔ کچھ لوگ ہوئے جنہوں نے یہ دعوے کیے کہ صدیق ہمارا ہے، بس صدیق ہمارا ہے۔ میں کہہ دینا چاہتا ہوں صدیق کے نام پہ کھانا چھوڑ دو۔ صدیق جس طرح تمہارا ہے اسی طرح محمد کو ماننے والے ایک ادنے مسلمان کا ہے۔ جس طرح تم صدیق اکبر کا نام لے کے مال کھاتے ہو، ہم بغیر مال کے اور بغیر کسی دعوے کے اعلان کرتے ہیں جہاں صدیق کی بات آئے گی ہم صدیق کے قدموں پہ جان لٹا دیں گے۔ صدیق کی عظمت و عزت پر ہم نہیں آنے دیں گے۔ کیسے آنے دیں؟ جس نے محمد کے لیے مار کھائی ہم اس کے لیے مار کھائیں گے۔ جس نے محمد کے لیے مکہ کی گلیوں میں گھسیٹنا برداشت کیا ہم اس کے لیے گھسیٹنا برداشت کرتے رہیں گے۔ جس نے پیغمبر پر سب کچھ لٹایا ہم اس صدیق پر سب کچھ لٹائیں گے۔ جس نے مار کھا کر محبت کا نام نہیں چھوڑا ہم مار کھا کے صدیق کا نام نہیں چھوڑیں گے۔ اس لیے کہ صدیق پیغمبر تے کچدے اور پیغمبر کے لیے مار کھاتا ہے اور مال دینے کا موقع آتا ہے تو مال لٹاتا ہے، اور بلکہ گھروں کی دیواروں پر ہاتھ پھیرتا ہے کہیں کوئی سوئی نہ رہ جائے، میرے محمد نے مال مانگا ہے۔ فاروق اعظم کہتے ہیں میں نے خیال کیا آج مال میرا زیادہ ہوگا، صدیق کو چھوڑا ہوگا۔ حضور پوچھیں گے صدیق تو کی لائے کی لیا نہیں؟ صدیق چھوٹی نہیں گٹھڑی پیش کریں گے۔ حضور ہے لے کے آیا، میرا نمبر آئے گا میں بڑی گٹھڑی پیش کروں گا۔ حضور خوش ہوں گے آج شاید آگے بڑھ جاؤں گا، قربان جاؤں محمد کریم کی فراست پر۔ پوچھا ہی نہیں لائے کیا ہو، پوچھا یہ ہے چھوڑ کے کیا آئے ہو۔ عمر کی چڑھے آدھا مال، صدیق تو نے فرمایا قسم اس رب دی جس محمد دی زلف میں شان دیتی ہے۔ پروانے کو شمع بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول۔ بس میں آقا اپنا تے لباس اتار کے ٹاٹ دا لباس ہج پائے، لباس گٹھڑی اچ رکھ دیتا ہے، مجی میرے لباس دی بھی میرے محبوب نو ضرورت ہوئے۔
یہ جو لفظ بولا جاتا ہے نا ہم پکے ہیں مومن ہیں، آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی و رسلی والیوم الاخری والقدر خیری، اللہ پر، رسولوں پر، کتابوں پر، شریعت پر، قیامت پر ایمان لائے۔ اصل ایمان کا صدیق لے آتا ہے نا، اصل ایمان کا صدیق لے آتا ہے۔ بلکہ میں آج رات کو بستر میں سو کے سوچوں کہ اگر بات آ جائے میرے محبوب کی تو کیا میں سب کچھ قربان کر دوں گا؟ دعویٰ تو سب کا ہے نا، قربان ہے قربان ہے، میں بچے لٹا دوں گا صدیق پر؟ رات سو کے سوچی گھاٹی نکلن گے وہ بندے۔ لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَجْتَمِعُونَ فِي الْمَسَاجِدِ وَلَيْسَ فِيهِمْ مُؤْمِنٌ، مجمع تو جمع ہوں گے پر سب کے سب بے ایمان ہوں گے، کوئی ایمان والا نظر آئے گا۔ میں آج سوچوں اگر بات آ جائے میرے کریم پیغمبر کی، کیا میں گھر لٹا سکتا ہوں؟ کیا میں بچے قربان کر سکتا ہوں؟ کیا میں اپنی بچیوں کے منہ پہ محمد کریم کے لیے تماچے برداشت کر سکتا ہوں؟ مال لٹا کے ٹاٹ کا لباس پہن سکتا ہوں؟ کیا میں پیغمبر کے لیے اونٹنیاں پال کے پیغمبر کو بٹھا سکتا ہوں؟ پیاس کی شدت کے باوجود اپنے محمد کو پلا سکتا ہوں؟ بھوک کے باوجود اپنے نبی کو کھلا سکتا ہوں؟ راتی سو کے سوچی جڑا تیرا دل فیصلہ کرے گا، پھر اس گل نوں اپنے ذہن وچ لے آئی، جڑا سوچن لگ پوے اونوں 14ویں صدی دا مسلمان آکھدے نے، جڑا بغیر سوچے سب کچھ لٹا دے اونوں صدیق آکھدے نے۔ بندہ سوچے گا کہ میں لٹاواں کہ نہ، جس نہیں سوچے اسے وہ صدیق کہہ دے دے۔ پھر مقام کیا ملا ہے؟ دیکھو ساری کائنات کو حکم ہوتا ہے، نبیوں رسولوں برگزیدہ پیغمبروں جاؤ دہلیز محمد پر، آدم سے لے کے تا عیسیٰ، نبی رسول ولی غوث قطب ابدال صحابہ سارے کے سارے در رسول پر ہیں۔ یہ شان اللہ نے صدیق کو دی ہے، ہجرت کی رات نبی چل کے در صدیق پر ہے۔ یہ خدا تعالیٰ کی عطا ہے، جس کو چاہے عطا کرے، اور صدیق اکبر ہی وہ انسان ہے جس کے متعلق میرے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں، انا ابو بکر و عمر خلقنا من تربت واحدہ، میں ابو بکر و عمر ایک ہی مٹی سے پیدا ہوئے، وفیہا نطفن، اور ایک ہی مٹی میں دفن ہوں گے، ومنہا نخرج، اور ایک ہی مٹی سے اٹھائے جائیں گے۔ آج صدیق کا پیغمبر کے ساتھ آرام کرنا یہ گواہی ہے کہ پیغمبر کی اور صدیق کی مٹی ایک ہی جگہ سے لگی ہے، جہاں سے مٹی لگتی ہے وہی بندہ دفن ہوتا ہے۔ کوئی کہیں موجود ہے، کوئی کہیں موجود ہے، اس وقت سے لے کر آج تک، اور اس وقت سے لے کر قیامت کی صبح تک جو پہلو محمد میں آرام کر رہا ہے، اسی کو صدیق اکبر کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ منافق مومن بولن سے اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے کیا کہتے ہیں؟ صدیق اکبر۔ کچھ لوگ صحابہ کو اچھا نہیں سمجھتے، تو یہ مت سمجھے کہ ہمیں کوئی اچھا سمجھتا ہے۔ جو زبان صدیق کے لیے نہیں بول سکتی وہ اس قابل ہے کہ اسے کتے کے آگے ڈالا جائے، اور جو زبان صدیق اکبر کا توہین سن کر چپ رہتی ہے، وہ زبان اس قابل ہی نہیں کہ اس کی زبان پر نام صدیق آئے۔ نام صدیق وہی لے سکتا ہے جو صدیق کا دفاع کرتا ہے، اور صدیق اکبر کا دفاع کرنا خود خدا کی سنت ہے۔ جب لوگوں نے کہا ہم ایسے کلمہ پڑھیں جیسے بے وقوف لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے، جو رب محمد کی قسم قرآن بولا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ
سورج اور چاند پہ لاکھ کائنات پہنچتی رہے، ان کی روشنی میں کمی نہیں آ سکتی۔ صدیق محمد کے پہلو میں ہے، تیرے بکنے سے فرق نہیں پڑے گا۔ کوئی قیامت کے دن کسی جگہ سے اٹھے گا، کوئی کسی جگہ سے اٹھے گا، صدیق پہلو محمد سے اٹھے گا۔ اور صدیق کو صدیق میں نے نہیں کہا، صدیق کو صدیق خدا نے کہا، پھر مصطفیٰ نے کہا۔ والذی جاء بالصدق وصدق بہ، وصدق بہ سے مراد صدیق ہے جو مجسمہ صدق ہو، جس کی زبان پر جھوٹ نہ آتا ہو۔ حضور سفر کر رہے ہیں، صدیق ساتھ ہے، دشمن تعاقب کر رہا ہے، ڈھونڈتا جا رہا ہے، پیچھا کر رہا ہے، اور صدیق اکبر سے پوچھتا ہے یہ کون ہے؟ صدیق نے کہا اگر میں اس کو کہوں کہ یہ میرے محمد ہیں تو میرے محبوب کی جان کو خطرہ ہے، اور اگر اس سے میں یہ کہوں کہ یہ محمد نہیں ہے کوئی اور ہے تو میری سچائی پہ داغ لگتا ہے۔ صدیق بولے شخص پوچھنے والے، رجل یہدینی الی السبیل، یہ وہ شخص ہے جڑا میں نے راہ دستا ہے، یہ وہ شخص ہے جو مجھے راستہ دکھاتا ہے۔ وہ سمجھا کہ یہ وہ مسافر ہے جو گلیوں کا سڑکوں کا راستہ بتا رہا ہے۔ صدیق نے مراد لی ہے یہ وہ شخص ہے جو مجھے جنت کا راستہ دکھاتا ہے۔ آؤ میں اپنے لفظوں میں کہتا ہوں، آج کوئی مجھ سے پوچھے یہ کون ہے؟ صدیق نے کہا تھا یہ مجھے راستہ دکھاتا ہے تاکہ یہ سچ ہو جائے کہ یہ مجھے جنت کا راستہ دکھاتا ہے۔ بات اس سے تعلق رکھتی ہے چونکہ میں آج حضور کے ساتھ نہیں ہوں، حضور مدینہ طیبہ میں ہے، میں یہاں پہ ہوں، مجھے حضور کے ساتھ سفر کی صحبت نہیں۔ مجھ سے کوئی پوچھے محمد کون ہے، میں نہیں کہوں گا یہ مجھے راستہ دکھاتا ہے، میں نہیں کہوں گا یہ مجھے راستہ بتاتا ہے، میں تو یہ کہوں گا محمد وہ ہے جو جنت پہنچاتا ہے، محمد وہ ہے جو جنت پہنچاتا ہے۔ اور قیامت کے دن حضور نے بلانا ہے، حضور نے بلانا ہے فلاں میرا امتی ادھر آ جائے، نام سے بلانا ہے، فلاں ادھر آ جائے، اور حضور فرماتے ہیں میں اپنے امتیوں کو چھانٹ چھانٹ کے جنت میں داخل کرواؤں گا۔ سیدنا صدیق اکبر کی ذات اس قدر بلند ہے، دیکھیں لوگ کہتے ہیں ہم جنت جائیں گے، تم جنت جاؤ گے، جا کر تمہیں پتہ نہیں جاؤ گے یا نہیں جاؤ گے، اور جا کر پتہ نہیں تمہیں کچھ ملے گا یا نہیں ملے گا۔ اور جنت سے بھی قیمتی چیز ہے وجود مصطفیٰ، جسے جنت سے قیمتی چیز آج تک میسر ہے وہ صدیق اکبر ہے، اور جسے جنت سے قیمتی چیز کی صحبت ملی ہے وہ صدیق اکبر ہے، جس کی خواہش ہی یہ ہے جب نام آتا ہے تو محمد کا۔ صدیق کی خواہش ہے، فرمایا خواہش اے یہ آنکھ میری ہوئے چہرہ محمد دا ہوئے، مال میرا ہوئے خرچ کرنے والا ہاتھ محمد کا ہو، نگاہ میری ہو چہرہ محمد کا ہو، بیٹی میری ہو خاتم مصطفیٰ کی ہو۔ پھر رب نے یہ دکھایا، غار میں لوگوں نے دیکھا چہرہ محمد کا ہے، آنکھ ابو بکر کی ہے، مکے میں لوگوں نے دیکھا مال صدیق اکبر کا ہے، خرچ کرنے والا ہاتھ محمد کا ہے۔ پھر لوگوں نے دیکھا عائشہ بیٹی صدیق کی ہے، خاتم محمد کی ہے۔ صدیق باہر نکلے مسجد نبوی سے، حضرت حسن و حسین کھیل رہے تھے، اٹھایا اور کندھے میں بٹھا لیا اور پیچھے دوڑ دوڑ کر پکڑا۔ دیکھیں صدیق محمد کی اداؤں سے کتنا پیار کرتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا صدیق حسن و حسین کو پکڑنے کے لیے
صرف صدیق اکبر کو ہی حاصل ہوا ہے کہ نبی کی زندگی میں 17 نمازیں صدیق اکبر نے پیغمبر کے مصلی پہ پڑھائی ہے، اور یہ اعزاز بھی صدیق اکبر کو حاصل ہوا ہے کہ پیغمبر کے ساتھ جب کسی نے دیکھا ہے صدیق ساتھ نظر آیا ہے، یہاں تک کہ لوگ کہنے پر مجبور ہوئے جس نے محمد کو ڈھونڈنا ہو وہ صدیق کو ڈھونڈ لے، جسے صدیق مل جائے اسے محمد مل جائے گا۔ دربار مصطفیٰ سجا ہوا ہے، اصحاب موجود ہیں، یار موجود ہیں۔ سید کونین فرماتے ہیں آج صدیق رب تعالیٰ نے جبریل کے ہاتھوں سلام بھیجا ہے، رب تعالیٰ نے جبریل کے ہاتھوں سلام بھیجا ہے۔ صدیق اکبر پوچھتے ہیں رب نے مجھے سلام بھیجا ہے؟ فرمایا جی ابو بکر تجھے رب نے سلام بھیجا ہے۔ صدیق پھر جملہ دہراتے ہیں آقا کیا رب تعالیٰ نے میرا نام لیا ہے؟ فرمایا جی ابو بکر اللہ نے صدیق کا نام لے کے تجھے آج سلام کہا ہے۔ یہ ذات جسے حاصل ہو، جسے دنیا میں خدا سلام بھیجے اسے صدیق اکبر کہتے ہیں، اور یہ ذات بھی صدیق اکبر کو حاصل ہے۔ میرے محبوب احد پر کھڑے ہیں، احد حرکت کرتا ہے، فرمایا اسبت یا احد فإنما علیک نبی وصدیق وشہیدا۔ احد حرکت بند کر، تجھے علم نہیں، تجھ پہ ایک نبی کھڑا ہے، ایک صدیق کھڑا ہے۔ کائنات جانتی ہے اللہ کے پیغمبر نبی ہیں، جسے نبی صدیق کہتا ہے وہ صدیق اکبر ہے۔ اور یہاں تک کہ کوئی کسی کو کہتا ہے، کوئی کسی کو کہتا ہے یا غم نہ کر میں تیرے نال، غم نہ کر میں تیرے، غم نہ کر میں تیرے، غم نہ کر میں تیرے نالا۔ کسی نے کسی سے کہا، کسی نے کسی سے کہا، اور جس کو محمد کریم نے کہا او صدیق کو میرے یار غم نہ کر، لا تحزن ان اللہ معنا۔ میرے یار آج غار میں غم کس چیز دے، پریشان نہ ہو، غم چھڑ دے، دکھ چھڑ دے، درد چھڑ دے۔ کوئی کسے دے نہ لے، کوئی کسے دے نہ لے، جیدے نال خدا ہے تے نبی دی زبانی ہے، ایک نو نبی آکھ دے، دوسرے نو صدیق آکھ دے۔ ان اللہ معنا الا تنصروا فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اور یہ ذات بھی صدیق اکبر کو حاصل ہے۔ حضور خود فرماتے ہیں ابو بکر و عمر سیدہ کہولی اہل الجنت ما سوى النبی والمرسلین۔ ابو بکر و عمر وہ لوگ ہیں جنہیں جنت کی سرداری حاصل ہے۔ میں سمجھتا ہوں جنت کے نوجوانوں پر سرداری حسن و حسین کی ہے، اور حسن و حسین پر علی المرتضیٰ پر عثمان غنی پر، یہاں تک کہ تمام جنتیوں پر جو سرداری کرے گا سیدہ کہولی اہل الجنت ما سوى النبیین والمرسلین۔ ابو بکر عمر وہ لوگ ہیں نبیوں رسولوں کے علاوہ ساری جنت پر جن کی سرداری ہونی ہے۔ رب محمد کی قسم ایک کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں، دوسرے کو فاروق اعظم کہتے ہیں۔ اور جنت وہی جائے گا جس کو صدیق کی رضا حاصل ہوگی، فاروق کی رضا حاصل ہوگی۔ میں تو تم سے کہنا چاہوں گا حسن و حسین کی محبت بھی ایمان ہے، اس لیے کہ وہ علی کے فرزند ہیں، نبی کے
تنگی وچ مسافت وچ مسافر وچ میں جدوں نظر لائیے غار دی بلندی تے اج گدا صدیق نے وجود محمد دے میں من گیا میں سمجھ گیا حسن حسین تو قیمتی نواسا نہیں جڑا مصطفیٰ دے گدے تے بیٹھ جائے بڑا قیمتی ہے پر میں منانا چاہتا جدوں مصطفیٰ دا گدا ملے قیمتی ہے جس گدے نو وجود محمد ملے اور وجود جڑا کے عرش تے آئے بلندی ملتی ہے زمین تے آئے وسعت ملتی ہے جانور اشارہ کرے ٹکڑے ہو جاتے مری ہوئی دونوں اشارہ کرے کلمہ پڑھتی ہے اس وجود سے پیرانال بلال لگ جائے بڑا قیمتی ہے اس وجود نو صدیق دا گدا مل جائے صدیق کتنا قیمتی ہے میں تے چلو غار دی بلندی تے صدیق نے وجود تے مصطفیٰ نو بیٹھا بیٹھے رب دی قسم فیصلہ کیتے نظر لائیے صرف میں نہیں لائی آج فرشتیاں دی نظر لگی ہے ملائکہ دی نظر لگی ہے اور علمان دی نظر لگی ہے عرشاں تے دعائی پہ گئی ہے اگر گدا صدیق دے وجود محمد دے آج سواری صدیق ہے سوار محمد ہے مصطفیٰ ہے میں من گیا سواری جیسی سواری کوئی نہیں سوار جیسا سوار کوئی نہیں پھر میں صاف طور تے اعلان کر دینا چاہتا رب دی قسم لکھا قیامتا برپا ہو سکتی ہیں زمین بدل سکتی آسمان ٹٹ سکتے پر رب دی قسم ماں جم نہیں سکتی محمد جیسا نبی صدیق جیسا خلیفہ لاکھوں قیامتیں برپا ہو سکتی ہیں مولانا بے شک لاکھوں قیامتیں برپا ہو سکتی ہیں ماں محمد جیسا نبی نہیں جم سکتی ماں محمد جیسا نبی اور صدیق جیسا خلیفہ ماں نہیں جم سکتی جس کو یہ اعزاز حاصل ہو وہ مصلی سے پیچھے ہٹنے لگے حضور مسجد میں آئے خود حکم ہو علی مکانی کا یا ابا بکر ابو بکر اپنی جگہ پہ رکا رہے نبی آگے ہو پیچھے صدیق ہو پیچھے کل امت ہو صدیق نو نماز محمد پڑھا رہے ہیں صدیق کل امت نو نماز پڑھا رہے ہیں جڑا کلا محمد دا مقتدی بنے باقی سارا مدینہ اس دا مقتدی بنے اسے نو صدیق اکبر کہتے ہیں اور جس وقت صدیق سامان لے گئے حضور نے سوال بدلا یہ نہیں پوچھا عمر تو کی لے آندا ہے تو صدیق تو کی لے آندا ہے سوال بدل دیا عمر تو کی چھڑیا ہے صدیق تو کی چھڑیا صدیق ٹاٹ کا لباس پائے حضور کدی صدیق وال کدی آسمان وال صدیق پوچھتے کملی والے آج بڑی عجیب جئی گل ہے کدی مینوں تکتے ہو کبھی آسمان وال تکتے ہو مسلمان اونچی کہہ سو کبھی مجھے دیکھتے ہو کبھی آسمان کی طرف دیکھتے ہو آقا وجہ کیا ہے فرمایا صدیق وجہ یہ ہے تیرے ٹاٹ کا لباس رب کو اتنا پسند آیا ہے میرے پاس ابھی جبریل آئے ہیں اور جبریل نے آ کر کہا ہے آج اللہ نے عرش کے تمام ملائکہ کو ٹاٹ کا لباس پہنا دیے میرے یار کے یار نے ٹاٹ کا لباس پائے میں نے اتنا پسند آئے اور سارے ملائکہ
حضور خود بولے صدیق آج فرشتوں کا لباس ٹاٹ کا ہے، نیچے دیکھتا ہوں صدیق نظر آتا ہے، اوپر دیکھتا ہوں صدیق نظر آتا ہے۔ جو اوپر نظر آئے نیچے وہی نظر آئے اسے کیا کہتے ہیں؟ اور صدیق ساری زندگی فقیری اور مسکینی میں گزاری، 18 روپے یا 9 روپے بیوی نے جو بیت المال سے فنڈ آتا تھا جمع کیے، حلوہ بنائیں گے کھائیں گے، کئی 3 ماہ لگ گئے جمع کرنے میں، حلوہ بن گیا، حلوہ بنانے کا ارادہ کیا بیوی نے، آج حلوہ بنائیں گے، میں نے اتنے پیسے جمع کیے ہیں 3 ماہ میں، جو بیت المال سے چندہ آتا تھا اتنے پیسے جمع کر لیے ہیں، آپ بیت المال میں گئے، میرا وظیفہ کم کر دو، اتنے میں میرا گزارا ہو سکتا ہے، میں اتنے حلوے کھان نہیں آیا۔ صدیق اتنا تھوڑا وظیفہ آپ کا گزارا کیسے ہوگا؟ کہا میں مدینے کا ایک عام مزدور ہوں، اگر اتنے پیسوں میں ایک مزدور گزارا کر سکتا ہے میں صدیق نہیں کر سکتا، اگر میرا اس مال میں گزارا نہ ہوا تو میں مزدور کی اجرت بڑھا دوں گا، میں مزدور کی اجرت بڑھا دوں گا، مزدور کی اجرت زیادہ کر دوں گا، اگر میرا گزارا نہیں ہوتا تو مزدور کا گزارا کیسے ہوگا؟ صدیق ساری زندگی یتیموں کو، مسکینوں کو، فقیروں کو، بیواؤں کو سینے سے لگاتے رہے۔ یہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں، غریبوں کی بات کی جاتی ہے، فقیروں کی بات کی جاتی ہے، ساڑھی گل بھی کوئی نہیں کرتا، میں نے کہا کیسے کریں؟ گل محمد بھی فقیرہ دی کیتی ہے، گل صدیق بھی فقیرہ دی کیتی ہے، آؤ دلیل دیتا ہوں، میرے کریم پیغمبر فرماتے ہیں دین غریبوں میں آیا، غریبوں میں رہے گا، غریبوں سے اٹھایا جائے گا، میں محمد پیدا ہوا غریب تھا، زندگی گزاری غریب تھا، دنیا سے گیا غربت میں، یہاں تک کہ پیدا ہوا میرے گھر میں کچھ موجود نہیں تھا، یہاں تک کہ میرا کفن پرانا ہے، اور صدیق اکبر نے بھی ساری زندگی فقیروں کو، محتاجوں کو سینے سے لگایا۔ فاروق اعظم کہتے ہیں مدینہ سے دور ایک پہاڑی میں ایک بڑھیا رہتی تھی، میرے دل نے یہ فیصلہ کیا صدیق کو اس بڑھیا کا کیا پتا، میں جایا کروں گا، اس کی خدمت کروں گا اور صدیق سے آگے بڑھ جاؤں گا۔ میں ایک دن گیا، میں نے کہا اماں ذرا دروازہ تو کھول، میں آیا ہوں تیرے گھر کا جھاڑو دینے۔ کہا جوان چلا جا، تیرے تو پہلے کوئی آئے میرے گھر کا جھاڑو دے گئے، پہلے کوئی آیا تھا میرے گھر کا جھاڑو دے کے چلا گیا ہے۔ فاروق کہتے ہیں دوسرے دن میں جلدی گیا، پھر دستک دی، ماں آیا ہوں تیرے گھڑے میں پانی بھرنے، آیا ہوں جھاڑو دینے، ذرا موقع دینا۔ کہا جوان واپس چلا جا، آج بھی کوئی آیا سی میرے گھر کا جھاڑو دے گئے، پانی بھر کے دے گئے، میں نے روٹی کھلا گئے۔ ابو بکر کے بعد فاروق اعظم کہتے ہیں آج بھی میں یہ جواب سن کے واپس آیا، تیسرے دن میں نے فیصلہ کیا راتی سونا نہیں، راتی سونا نہیں۔ آج 3 دن ہو گئے مائی دا جھاڑو لب دیا، میرے تو پہلے پتہ نہیں کون پہنچ جاندے، کہتا تیسرے دن میں ادھی راتی ہی ٹر گیا، مسلمان سبحان اللہ، میں ادھی راتی ٹر گیا، تو میں نے جا کے دستک دی، عورت کا پھر یہی جواب آیا، وہ شخص تو چلا جا، تیرے سے پہلے ایک شخص آیا ہے جھاڑو دے رہے ہیں، میں کہ بوا تے کھول ذرا، لیکن یہ صحیح میرے تو پہلے کون ہے جڑا جھاڑو پیا دیتا ہے، پانی لے آئے میرے گھر دا ان جھاڑو پیا دینا ہے، تو ٹر جا، مائی دروازہ کھولے ہے، ایک شخص نے اپنا چہرہ چھپایا ہے، جھاڑو پیا دینا ہے، باہر نکلے ہے تو دوڑ پہ ہے، میں بھی پیچھے دوڑ پہ ہاں، میں اقرار کیتے ہیں، اور میں من گیا تو جیڑا بھی ہے، ذرا کپڑا تے
پیچھے ہٹ جا، میری تلاش مت دوڑ، میں کسی اور دی تلاش میں جاؤں، چھٹ دے میں نے میرا دامن۔ عمر کہتے میں بڑی زور نال او دا دامن پھڑ لیے، میں کہنے نہیں آج تے چہرہ بھی کھانا ہی پینا ہے، کیڑے خاندان دے کیڑی مائی دا لال تمہیں، غریبہ دا کتنا رکھ دا خیال تمہیں، ذرا چہرے تو دامن تو اپنے رخ انور تو کپڑا تے ہٹانا تک تے لین دے، ہے کون ماں تیری کیڑی ہے، ابا تیرا کون ہے؟ میں نے انج لگتا ہے صدیق کہتے میری امی دا کیوں پوچھ لیں، میرے ابے دا کیوں پوچھ لیں، ایک درس نہ امی تو ملی ہے نہ ابے تو ملی ہے، ایک درس تے میں نے محمد تو ملی ہے، درس تے میں نے محمد تو ملی ہے۔ بڑی دیر دے بعد صدیق کپڑا ہٹائے، میں بیٹھے اوہی سیدھے دے میں نے شک سی، اوہی سیدھے دے میں نے شک سی۔ جدو صدیق کپڑا ہٹایا میں تکیا ہے کہ ابو بکر ہے، میں کہ صدیق بڑا زور لایا ہے، نبی دی زندگی اچھے رچ وگے نہیں بات سکیا، آج زبان میں مقابلہ چھٹ دیتا ہے، میں تیرے تو اگے جدو تک جینا نہیں بات سکتا۔ رب کی قسم یتیموں فقیروں بیواؤں کو سینے سے لگانے والا یہ میرے محمد کا پہلا یار ابو بکر ہی تھا، اور صدیق ہی تھے جو صدیق اکبر ہی تھے جو علی المرتضیٰ کا احترام سکھاتے تھے، اور زمانہ علی کا ہے، زمانہ صدیق کا ہے، فیصلہ علی کرتا ہے، اور یہ صدیق ہی تھے۔ میں نے علی سے پوچھا ہے علی صدیق کسے کہتے ہیں؟ فرمایا فاطمہ کے جنازے پہ دیکھنا صدیق کسے کہتے ہیں؟ جنازہ آئے فاطمہ الزہرا کا، حضرت صدیق بولے علی بیوی تیری ہے، بیٹی محمد دی ہے، میرا دل پیا کر دے، میرا دل پیا کر دے، آج جنازہ تو پڑھا۔ علی کے جو اول الفاظ سنیے، فرمایا ابو بکر تجھے مسلح پہ آمنہ کے لال نے کھڑا کیا، میرے محمد نے کھڑا کیا، جس دن تیرا ہاتھ پکڑ کے نبی نے کہا تھا اللہ مکانی کا یا ابا بکر، میں علی مان گیا، میرے دین دا امام بھی تو ہے، میری دنیا دا امام بھی تو ہے۔ اور وہ کون شخص ہے جو اس کو پیچھے کرے جس کو آگے محمد نے کیا ہے؟ محمد جنہوں اگے کیتا ہے انہوں صدیق اکبر کہتے ہیں، اور رب کعبہ کی قسم صحابہ سارے موجود ہیں، سب یار موجود ہیں، پر صدیق کی شان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ جس طرح صدیق کا دفاع خدا کرتا ہے، صدیق کا دفاع جبریل کرتا ہے۔ کیسے؟ توجہ ہے سب کی؟ سب کی توجہ ہے؟ صدیق اکبر جا رہے ہیں، رسول صاحب جا رہے ہیں، معلوم ہے جیڑی گلی ایک صدیق لبے اسے گلی جو رسول لب دے، صدیق نبی نہ لے، نبی صدیق نہ لے، جا رہے تھے۔ اب میں سب کی توجہ چاہوں گا، آج تمہارے بہت سارے سوال اسی ایک حدیث پہ حل ہو جائیں گے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا فلاں ایسے کہتا ہے، فلاں ایسے کہتا ہے، فلاں ایسے کہتا ہے، آج جو نہ سارے اندر ایک کے روایت کو جواب پہ دینا۔ حضور جا رہے ہیں، صدیق نال جا رہے ہیں، ایک بندہ بھوکن لگ پیا صدیق نو، بولو ایک بندہ بھوکن لگ پیا صدیق نو، حالانکہ صدیق کو سچا تے سچا مسلمان ہے، جڑا کہندا ہے کہ میں نبی دا کلمہ پڑھن تو پہلے بھی جھوٹ کدی نہیں بولیا، نبی دا کلمہ پڑھن تو پہلے بھی میں زنا کدی نہیں کیتا، نبی دا کلمہ پڑھن تو پہلے میں کسے دی دھی بہن تے نظر نہیں پائی، نبی دا کلمہ پڑھن تو پہلے میں چوری تے ڈاکہ کدی نہیں ماریا، نبی دا کلمہ پڑھن تو پہلے بھی میں سود تے رشوت کدی نہیں لئی۔ صدیق کوئی انسان ہے جیڑا جدوں ہی کرتا ہے چنگا کرتا ہے۔ میں تیرے تو پوچھنا جدوں سارے منکر نے جس نبی دا کلمہ پڑھے ہے چنگا کیتا سنا، جدوں سارے منکر
نبی دا حیا کر جاندہ. معلوم ہویا بندے نبی دا حیا نہیں کیتا. بولو اس گل کہ تسی میری تصدیق نہیں کر دے. میں کوئی تواڈی تصدیق دا محتاج بھی نہیں, کوئی کرے یا نہ کرے, میں تے کر رہا نا. لوکاں سانو محتاج بنان دی کوشش کی تھی, پر میں آج ڈنکے دی چوٹ اس ممبر تے اپنے غریب لوکاں دی سرپرستی میں جتنے غریب لوگ تشریف فرمانے میرے دل دے نیڑے نے, میں انہاں دے نال, انہاں دے دکھ وچ سکھ وچ شادی وچ غمی وچ, انہاں دی فقیری مسکینی وچ میں تواڈے نال ہاں. میں بالکل تیار ہوں. میں ہر موقع تے فقیر لوکاں دے نال ہاں. غریباں نال چاہ پی کے میں کسی جھوپڑی وچ چاہ پی لواں, میں فخر کرنا. زمانے حیا نہیں کیتا, حالانکہ نبی نال سی چپ کر جاندہ, بھوکن لگ پہ نبی پاک نوں تے حضور مسکران لگ. کمال نہیں ہو گئے, بندہ صدیق نوں بھوکتا پہ نبی مسکرا رہے ہیں. ایسا ایک بندہ ہے, بندے انہوں کہتا مولوی صاحب بھوکنا کہتے ہیں. میں کہا جڑا بھوکے انہوں آکھا اشار فرمان ہے. تصدیق کر رہے ہیں. کس چیز کا ڈر ہے؟ اب نہیں بولتے ہو تو بولو گے کب؟ اب بھی نہیں سمجھے ہو تو سمجھو گے کب؟ اب بھی نہیں اٹھتے ہو تو اٹھو گے کب؟ اب بھی نہیں بولتے ہو تو بولو گے کب؟ حق بات پہ بولنا سیکھو. جو حق پہ چپ رہے وہ عالم نہیں اور گنگا شیطان ہے. میرے نبی فرمایا مولوی تاں چپ پہ کہ جگہ نہ چھوڑ جائے. یہ سود دے خلاف بولا تو میرے خلاف نہ ہو جان, رشوت دے خلاف بولا میرے خلاف نہ ہو جان. اس منبر تے کن بیٹھن دا حق نہیں, اس منبر تے آئی بیٹھے کلمۃ حق عند سلطان جائر افضل الجہاد من قال کلمۃ حق. میرے نبی فرماتے سب تو بڑا جہاد ہے جتنے ظالم ہوئے جرت نال حق کہتے, جرت نال حق کہتے. ایک اور جملہ آتا جتے حسین دے ماں تے بھوکن والے لوگ ہوں اتے جڑا فاطمہ تے حسین دا دفاع کرے اسے مجاہد کہتے. اتے لوگ علی تے بھوک دے ہون, یہ کہندہ مولوی صاحب بھوکنا کہتے ہیں. تیرے بھوکن میں ارشاد فرماوا تھا, جرت ہے میری زبان روک, نہیں روک سکتا. تیرے بڑیرے نہیں روک سکے, تیرے بڑے نہیں روک سکے. میں صدیق کی جنگ لڑتا ہوں, لڑتا رہوں گا. یہاں نبی کا لوگ مردہ کہیں, میں چوک میں نبی کو زندہ کہوں گا. یہاں حسین کو لوگ باقی کہیں, میں اس کی زبان کتے سے کھینچ دوں گا. ایسی زبان کاٹ کے کتے کے آگے ڈال دوں گا. اور تینوں تیری ماں جمعے کیا ہوئے
جنہ اچے ہو جا تھلے بہن حسین جنہ تھلے ہو جائے تھلے نہیں سو بہنا نبی دے کندھے تے تو جنہ اچا ہو جا جنت جانا ہی جنت دی سرداری تو نہیں کر سکتا جنت دی سرداری حسین دے حصے چی آئی اور تو جنہ اچا ہو جا تے صدقہ کھاندا رہے گا تو صدقے تے پل کے حسین تے بھوکنا ہے حسین یو نسل ہے حسین یو آلے جدے تے صدقہ حرام ہے ہن دس جڑا حسین نو باغی آکھے میں اس کتے دی زبان نو روکا کہ نہیں منافق میں نہیں چاہیے چار بندے چاہیے اڑے میرے کہن تے جان دے نبی دے نواسے ایسی زبان پٹا پاواں کہ نہیں حسین باغی ہے حسین جنت دا سردار ہے حسین میرے دل کا بادشاہ ہے حسین جنت کا بادشاہ ہے حسین جنتی نوجوانوں کا سردار ہے حسین علی دا پتر ہے فاطمہ دا جگر ہے نبی دا نواز ہے نبی جیا کوئی نہیں علی جیا کوئی نہیں فاطمہ جیسی کوئی نہیں حسن جیسا کوئی نہیں حسین جیسا حسین جیسا حسین جیسا علی جیسا نبی جیسا اور تو جلے اچا ہو جا پانی پینے تے جس پانی دی جگہ تے نبی دی زبان پینی ہے حسین کہتے ہیں فاطمہ میرا پتر کیوں پیار ہوتا ہے حضور پیاس لگی ہے مت تینوں سمجھ نہ آئے گلیے جا کے بندیاں نے پوچھا کی کہتے سن ترے لگ گئی ہے ہمارا روندہ کیوں ترے لگ گئی میرے نیڑے کر حضور پانی ہے فرمایا کوئی نہیں تکی ہویا پتر میرا پیاسا روے نا حسین میری زبان خشک ہے پر چوس پانی آئے گا کہنا صرف پانی نہیں آئے گا تسنیم دا مزہ آئے گا اور اس بندے نو میں بھوکنا نہ کماتے اور ارشاد فرمانا کماتے صدیق جا رہے نبی جا رہے آخری گل ایک بندہ بھوکن لگ پہ صدیق تے حضور چپ کر کے کھڑے رہے جب صدیق بعد اچھ بولیں تے حضور چل پہ صدیق بعد اچھ کچھ دے نے حضور جدو تک میں چپ رہے ہیں تسی کھلے رہے ہو ہستے رہے ہو میں بولے ہیں تے سرسی ٹور پہ ہو فرمایا صدیق میں نو قسم اس رب دی جس محمد نو سچا دین عطا کیتا ہے جدو تک تو چپ رہے ہیں تیری طرفوں جبریل جواب دیتا رہا جدو تو بولے جبریل ٹر گیا میں بھی ٹر گیا آؤ اب نبی کے غلام ہیں نبی کی آل کے غلام ہیں نبی کے صحابہ کے غلام ہیں جب تک رہیں گے نبی کی بات کریں گے نبی کی آل کی کریں گے نبی کے اصحاب کی کریں گے بس اتنا کہتا ہوں جس کو صدیق کی صداقت کا اعتراف نہیں وہ لاکھ سجدے کرے گناہ معاف نہیں دلوں میں بغض ابو بکر بدن پر حج کا لباس ہے تیرے نصیب کے چکر ہے یہ طواف نہیں میں خاک نشین میری جاگیر مسلح ہے شاہوں کو سلامی میرے مسلک میں نہیں عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل معشوق دے مننے سر نو جوڑے مکھ نہ موڑے